ہمارے ہاں ایک لاہوری قادیانی گروپ ہے، وہ ہمیں مسلمان سمجھتے ہیں، تو کیا بدلے میں ہم بھی ان کو مسلمان ہی سمجھیں؟ دیکھیں جو لاہوری گروپ ہے نا، ان کے جو نظریات ہیں نا، یہ کافی بہتر ہیں ایز کمپیئر ٹو قادیانیوں کے۔ وہ تو امتی نبی کلیم کرتے ہیں، یہ اس کو امتی نبی کلیم نہیں کرتے، بلکہ کہتے ہیں کہ مجدد ہے۔ لیکن ہمارا ماننا یہ ہے کہ جس شخص نے اتنی زیادہ توہین کی ہو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، صحابہ کی، اہل البیت کی، اور امت میں خود ساختہ نظریات انجیکٹ کیے ہوں، اور بعض لوگوں کے نزدیک ڈائریکٹلی اور سب کے نزدیک انڈائریکٹلی اس نے اس طرح کا کلام کیا ہو کہ جس میں اس کا دعوی نبوت ثابت ہوتا ہے، ایسے جھوٹے اور دجال شخص کو مجدد ماننا بھی غلط ہے۔ اس لیے ان کے بارے میں آئین پاکستان میں فیصلہ کیا گیا کہ انہیں بھی کافر ڈکلیئر کیا جائے گا، کیونکہ یہ ایک جھوٹے پیغمبر کا دفاع کر رہے ہیں جس نے جھوٹا دعوی نبوت کیا ہوا ہے۔ یہ ہے جن کے بارے میں ورڈکٹ۔ جی علی بھائی، نیکسٹ کوشچن ہمارا ماجد فانی بھائی کی طرف سے تھا، جو کاڑا سے تھے۔ وہ پوچھ رہے ہیں کہ ہم نے حدیثوں میں تو سن رکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جنہوں نے قرض کسی کا دینا تھا اور وہ فوت ہو گئے، تو کیا قرض منع ہونے کے منع لینے کے بارے میں بھی کوئی ایسی حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض لینے سے منع فرمایا ہو؟ قرآن و سنت میں بے شمار جگہ پر مقروض اور قرض کے حوالے سے چیزیں رپورٹ ہوئی ہیں، لیکن قرض لینا منع تو نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود قرض لیا ہوا ہے۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ آپ علیہ السلام کی جب وفات ہوئی تو آپ کی زرہ گروی رکھی ہوئی تھی اناج کے، بس یہودی کے ہاں، تو نبی علیہ السلام نے تو یہودیوں سے بھی قرض والا لین دین کیا ہے۔ قرض لینا جو ہے وہ گناہ کا کام نہیں ہے، سنت ہے۔ قرض اتارنی چاہیے۔ نبی علیہ السلام جنازہ نہیں پڑھتے تھے جب تک کہ قرض اتار نہ لیا جائے۔ مسلم شریف میں حدیث ہے کہ مقروض اگر شہید بھی ہو جائے تو اس کا قرضہ معاف نہیں ہوگا۔ جی علی بھائی، اگلا سوال ایپیسوڈ نمبر 97 میں سے تھا۔ عزیز بھائی نے سوال کیا تھا انڈیا گجرات سے۔ وہ پوچھ رہے تھے کہ جہنم میں لوگ اپنے حساب کتاب کے بعد جو ہے وہ ڈائریکٹ ان کو اللہ تعالیٰ ادھیل دے گا، یا ان کو پل صراط سے گزر کے جو ہے نا وہ جہنم میں پھینکا جائے گا؟ پولیس رات اور انجینئر محمد علی مرزا لکھے، میری ویڈیو کھل کے سامنے آ جائے گی۔ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح فرمایا ہے کہ ہم نے ڈیسٹنی میں مقرر کر دیا کہ ہر شخص کو آگ سے گزرنا ہے۔ پھر باقی جو تفصیلات ہیں وہ بخاری مسلم میں موجود ہے کہ جو جہنم کے اوپر ایک پل رکھا گیا ہے، اہل ایمان اپنے ایمان کے مطابق اس کے اوپر سے گزریں گے، بعض بجلی کی سی رفتار سے، بعض گھوڑے کی رفتار سے، بعض پیدل کی رفتار سے، بعض گھسٹتے ہوئے اور زخمی ہوتے ہوئے، اور بعض ایسے بد نصیب بھی ہوں گے کہ جو جہنم میں گر پڑیں گے، اور پولیس رات کے دونوں طرف آنکڑے لگے ہوں گے، جس طرح یہ کرین کے اگلے والا پنجہ ہے نا، تو وہ اٹھا اٹھا کے فاسقین کو جہنم میں پھینک رہے ہوں گے۔ اللہم اجرنا من النار، آمین۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ڈیسٹنی میں مقرر کر دیا ہے کہ جتنا بھی لوگ ہیں، چاہے وہ کافر ہیں، مسلمان ہیں، الٹیمیٹلی انہیں حساب و کتاب کے بعد فائنلی جب جنت میں یعنی انٹری والا معاملہ ہونا ہے، وہ ان کو وہاں سے گزرنا پڑے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک فائنل ٹیسٹ کے طور پر چیز رکھی ہے۔ ظاہر ہے ایک جنتی جب جہنم پہ بنے ہوئے پل کے اوپر سے گزر کے جب جائے گا نا جی جنت میں، پھر اس کو وہاں جا کے اس کی قدر بھی محسوس ہوگی کہ واقعی یار مجھے اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی تکلیف سے نجات دی ہے۔ انسان جب وہ تکلیف اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، جیسے گرمی کے بعد انسان جب دیکھتا ہے ٹھنڈک تو اسے اس کا احساس بھی ہوتا ہے۔ یہ آیت سورہ مریم سورت نمبر 19 آیت نمبر 71 ہے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، اور تم میں سے ہر ایک کو اس کے اوپر سے وارد ہونا ہے، یعنی جہنم کے اوپر سے گزرنا ہے، اور یہ تیرے رب کے ہاں
بات پکی طے پا چکی ہے، یہ اللہ نے ڈیسٹنی میں مقرر کر دی ہے. ثم ننجی الذین اتقوا، اس کے بعد ہم نجات دے دیں گے تقوی والوں کو، وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، اور ظالمین کو ہم گھٹنوں کے بل اس میں اسی حال میں چھوڑ دیں گے. باقی تفسیرات بخاری مسلم میں، اس کے اوپر میرا کلپ بھی ریکارڈڈ ہے، لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے. پولیس سرات اور انجینئر محمد علی مرزا وہ لکھیں تو ویڈیو آپ کے سامنے آ جائے گی، اس میں میں نے ساری احادیث بخاری مسلم سے کور کی. جی نیکسٹ. ایک بھائی پوچھ رہے تھے کہ صحیح مسلم میں 2167 ایک حدیث ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ یہودیوں کو سلام نہ کرو، پہلے سلام نہ کرو، ان کو کنارے پہ دھکیلو. تو کافر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ کا مذہب ایسا ہے کہ آپ کا مذہب میں جو ہے وہ دوسروں کو سلام کرنا بھی جو ہے وہ اچھا نہیں سمجھا جاتا. تو اس کے بارے میں ذرا ڈیٹیل سے بتائیں. کافروں کو ہم کس منہ سے بتائیں کہ یہاں تو بریلوی دیوبندی کو، دیوبندی اہل حدیث کو، اہل حدیث بریلوی کو سلام کرنا ہی ناجائز سمجھتا ہے. کافر تو شاہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے، یہ تو مسلمان ایک دوسرے کو سلام کرنے کے قائل نہیں. یہاں پہ فرقہ وارانہ اس کی وجہ سے. بہرحال ہمارے نزدیک بخاری مسلم میں واضح حدیث موجود ہے کہ نبی اسلام ایک چوراہے سے گزرے جہاں پہ مسلمان بھی تھے، یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے، مشرکین بھی تھے. آپ نے ان کو السلام علیکم کہا. یہ حدیث واضح ثبوت ہے کہ آپ کافر کو سلام میں پہل بھی کر سکتے ہیں. سلام اگر وہ کرے آپ جواب بھی دے سکتے ہیں. جو وعلیکم والی حدیث ہے بخاری مسلم میں، یہ اس صورت میں ہے کہ جب کافر آپ کو دعا دیتا ہے. وعلیکم کا مطلب سلام ہے. آپ السلام علیکم ایک مسلمان کہے اور میں کہوں وعلیکم، تو سلام تو یہ بھی پورا ہو گیا. کیونکہ السلام علیکم تم پر سلامتی ہو، اور میں آگے سے کہوں وعلیکم اور تم پر بھی ہو. کیا چیز جو تم نے مجھ پہ بھیجی. تو یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ کافر کو آپ نے وعلیکم کہنا ہے، لوگ سمجھتے ہیں وعلیکم کا مطلب کوئی نہیں ہے. وعلیکم کا مطلب ہے، اس کانٹیکسٹ میں بخاری مسلم میں حدیث ہے، کافر آ کے رسول اللہ کہتے تھے السلام علیکم، تم پر موت ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر صحابہ کو کہا کہ یہ چونکہ تمہیں بدعا دیتے ہیں نا، تم وعلیکم کہا کرو. یعنی اگر انہوں نے موت کی دعا کی ہے تو انہیں وہی دعا پلٹ جائے گی، اگر سلام بھیجا تو سلام پلٹ جائے گا. اس طرح کی جو حدیث ہے نا کہ یہود و نصارہ کو آپ کنارے پہ چلنے میں مجبور کر دو، یہ ظاہر حالت جنگ کی ہے. اس وقت مسلمانوں کا ایک معاملات چل رہے تھے نا، اس وقت کے لیے. ادروائز عمومی حالات کے لیے نہیں ہے. میری آپ ویڈیو دیکھ لیں نان مسلم کو سلام کرنا، آپ پہل بھی کر سکتے ہیں، اس کے سلام کا جواب بھی دو. جی نیکسٹ. اکبر خان صاحب نے سوال کیا ہے کہ اگر جس انسان نے ایک رکوع پا لیا تو کیا اس کو ایک رکعت مل جائے گی؟ امت کی اکثریت کا یہ اتفاق ہے سوائے چند ایک لوگوں کے کہ جو رکوع میں امام کے ساتھ مل جائے اسے رکعت مل جاتی ہے. امت کی اکثریت کا یہی موقف ہے. اس میں امام بخاری کا یا ایک دو اور لوگوں کا تفرد پایا جاتا ہے. اہل سنت کے چاروں ائمہ، امام حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک، یعنی جو فقہ کے اعتبار سے زیادہ مشہور ہیں، ویسے تو سینکڑوں ائمہ ہیں، تو یہ چونکہ اسٹیبلش ہے، ایک چار چل رہے، چاروں اس پہ متفق ہیں کہ رکوع میں رکعت مل جاتی ہے. البتہ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ میری سورۃ الفاتحہ رہ گئی، اس کے لیے میں ایک رکعت اور ملانا چاہتا ہوں، تو اس کی اپنی مرضی ہے. ہم تو کوشش یہی کرتے ہیں کہ رکوع سے پہلے ہی شامل ہو جائیں الحمدللہ. بلکہ میں تو آلموسٹ 4 نمازوں میں خود امامت کر رہا ہوتا ہوں. میرے ساتھ تو اس طرح کی آزمائش کبھی اس طرح پڑی نہیں ہے کئی سالوں سے. تو بہرحال اگر آپ رکوع میں ملنے سے رکعت شمار کر لیں تو امت کی اکثریت کا یہ موقف ہے. جی نیکسٹ. جی علی بھائی، اگلا سوال مرسلیم شیخ انڈیا سے تھے. وہ پوچھتے ہیں اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا، بے نمازی ہے، تو کیا وہ قربانی جب کرتا ہے تو اس کی قربانی قبول ہو جائے گی؟ ایک گناہ وہ کر رہا ہے، اس کی وجہ سے دوسرا فضیلت سے کیوں محروم ہوتا ہے؟ یہ تو اسی طریقے سے ایک شخص کے کہ جی میں نے داڑھی نہیں رکھی ہوئی تو میں اب نماز بھی نہ پڑھوں، یہ تو نہیں ہے نا. وہ داڑھی رکھنا ایک الگ سے عمل ہے اور نماز پڑھنا ایک الگ سے عمل ہے. تو جو نیکی وہ کر سکتا ہے وہ تو ضرور کر. انشاءاللہ ہو سکتا ہے ایسی نیک عمل کے بدولت اللہ تعالیٰ اسے نیکی کے اوپر، نماز پڑھنے کے اوپر استقامت دے دے. باقی میری ویڈیو دیکھ لیں، بے نمازیوں کو نمازی بنانے والی ویڈیو، اور وہ پورا لیکچر ہے، کاش میں دنیا میں واپس جا سکتا، وہ دیکھنے والا لیکچر ہے. مسئلہ نمبر 196، وہ ضرور دیکھیں. جی نیکسٹ. کیا اسلام میں لڑکی شادی کے بغیر زندگی گزار سکتی ہے؟ ہاں جی، شادی کے بغیر زندگی گزارنا، اس کو ہم کفر اسلام کا مسئلہ تو نہیں سمجھتے، لیکن
یہ چیز پسندیدہ نہیں ہے اسلام میں، کیونکہ گناہ میں مبتلا ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ اور وہ بخاری کی حدیث جو مسلم میں بھی ہے، اس 3 صحابہ ان میں سے ایک نے کہا تھا کہ میں شادی نہیں کروں گا، تو نبی علیہ السلام نے اس پہ فرمایا تھا کہ من رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے اعراض کیا، اعراض کیا، وہ مجھ سے نہیں۔ تو ظاہر ہے نبی علیہ السلام کے طریقے سے ہٹنے والی یہ بات، لیکن اگر آپ کی کوئی جینون کوئی مجبوری ہے ایسی کہ آپ مجرد زندگی گزارنا چاہتے ہیں کسی مجبوری کی وجہ سے، وہ کوئی بھی ایسی مجبوری ہو سکتی ہے، تو وہ ٹھیک ہے، آپ کا رائٹ ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسی مجبوری نہیں ہے تو پھر آپ شادی ضرور کریں۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نوجوانوں کے گروہ نکاح کرو، نکاح کرنا تمہاری عفت اور عصمت کی حفاظت کا ذریعہ ہے، اور نگاہوں کو نیچا رکھتا ہے، اور شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اور جو نکاح نہ کر سکے وہ روزے رکھ کے اپنی شہوت کو ٹھنڈا کرے۔ اگر آپ کی فائنینشیل پوزیشن ایسی نہیں ہے یا سیکچولی آپ نہیں ہے، اس طریقے سے کوئی معاملہ ہے، وہ آپ نے خود ڈسکس کرنا۔ باقی اس کا معاملہ وہ نہیں ہے جس طرح اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے، کلمہ، اس کے بعد نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ ویسے ترتیب میں تو ہے، کلمے کے بعد نماز ہے، پھر اس کے بعد زکوٰۃ ہے، اس کے بعد حج ہے، اور پھر روزے۔ یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے۔ وہ جو بنیاد ہے اس میں تو یہ چیزیں نہیں آتی ہیں، لیکن اسلام ایک خاندانی زندگی کو سپورٹ کرتا ہے۔ جی نیکسٹ۔ جی علی بھائی اگلا سوال ہے، اگر کوئی مقروض مرے اور لواحقین قرضہ اتارنے کی ذمہ داری لے تو پھر بھی قبر میں عذاب ہوگا؟ نہیں، پھر کیوں عذاب ہوگا؟ اسی لیے تو آپ دیکھیں ایسے مواقع کے اوپر اناؤنسمنٹ ہو جاتی ہے کہ اگر کسی کا میت سے لین دین ہے، بس اس وقت وہ اگر کوئی بندہ ذمہ داری اٹھا لیتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ پھر موقوف ہو گیا معاملہ، بشرطے کہ صرف سادہ ذمہ داری نہ اٹھائی جائے بلکہ اس ذمہ داری کو پورا بھی کیا جائے۔ اسی لیے آپ دیکھیں جو وراثت سے متعلق آیات آئی ہیں سورۃ النساء میں، اس میں اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ فرمایا کہ وراثت جو تقسیم ہوگی نا، اور اس جملے کو بار بار ریپیٹ کیا ہے، جب کبھی کسی کا حصہ بتایا اس کے ساتھ اس جملے کو ریپیٹ کیا ہے کہ جو وصیت کی ہوئی ہے یا کوئی دین ہے یعنی لینا دینا ہے، کوئی قرض ہے، اس کے بعد وراثت میں بیٹے کا یہ حصہ ہے، بیٹی کا یہ حصہ ہے، بیوی کا یہ حصہ ہے، ماں باپ کا یہ حصہ ہے۔ ہر دفعہ یہ ریپیٹ ہوا کہ وصیت پوری کرنے کے بعد اور قرض اتارنے کے بعد۔ تو یہ تو اس کی بڑی امپورٹنس ہے، وراثت جب تقسیم ہوگی تو پہلے قرض ہی اتارا جائے گا۔ جی نیکسٹ۔ جی علی بھائی اگلا سوال ہے کہ علی بھائی مجھے نماز میں بہت کم وسوسے آتے ہیں، کیا یہ ایمان نہ ہونے کی دلیل ہے؟ کس نے کہہ دیا ایمان نہ ہونے کی دلیل ہے؟ وہ جو جن وسوسوں کا ذکر تھا وہ یہ آپ کیا سمجھتے ہیں جو مسلم شریف میں حدیث ہے کہ صحابہ نے کہا کہ بعض اوقات ہمیں ایسے خیال آتے ہیں کہ ہم جل بھن کر کوئلہ ہونا تو پسند کریں لیکن اپنی زبان سے اس چیز کا ذکر نہ کریں، تو نبی الاسلام نے فرمایا یہ عین ایمان ہے۔ یعنی برا خیال دل میں آئے اور دل اس پہ ٹھوکے کہ میں نے اس کا ذکر کسی سے نہیں کرنا اور نہ اس کے اوپر یقین کرنا ہے، تو یہ عین ایمان ہے۔ اس سے یہ رزلٹ نہیں نکلتا کہ حضور نے کہا کہ جی جس کو جتنے وسوسے آئیں گے وہ اتنا ایمان والا ہوگا، یہ بالکل غلط رزلٹ لوگوں نے نکالا ہوا ہے۔ آئیڈیل تو یہی ہونا چاہیے کہ انسان کے دل میں برا خیال نہ آئے، اور اگر برا خیال آتا ہے جو ایک نیچرل چیز ہے تو اس کے اوپر عمل نہ کرے۔ تو یہ آپ کے بے ایمان ہونے کی دلیل نہیں ہے، آپ کے ایمان پہ ہونے کی دلیل ہے۔ جی نیکسٹ۔ جی علی بھائی نیکسٹ سوال ہے کہ قربانی کے پیسوں سے قربانی کرنا ضروری ہے یا کسی کی مدد کرنا؟ قربانی واجب اور فرض تو نہیں ہے، سنت موقت ہے، لیکن اگر کوئی ایسی صورتحال آ گئی ہے کہ کسی کی کوئی زیادہ ایسی اشد ضرورت ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ میں اگر اس سال قربانی نہ کروں اور میں اس شخص کی ضرورت کو پوری کر دوں اور وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور اس کا کوئی وہاں سے کوئی اور معاملہ طے بھی نہیں ہو رہا کسی کے ساتھ، تو ٹھیک ہے آپ قربانی کو موقوف کر دیں، اس شخص کو دے دیں۔ لیکن یہ جو آج کل کی این جی اوز اور لبرلز یہ کہتے ہیں کہ جی قربانی دینے کا تو فائدہ ہی نہیں ہے، خون ہی بہانا مقصد ہے نا، گوشت ہی کھلانا ہے، گوشت کی بجائے آپ پیسے کسی کو دے دیں تاکہ وہ اپنی مرضی سے جو اس نے لینا ہے وہ لے کے کھا لے، نہ یہ بات غلط ہے بالکل، کیونکہ اسلام کے شعار جو ہیں ان کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ مثلا
اذان انیشلی تو اس لیے دی جاتی تھی تاکہ لوگوں کو مسجد کی طرف بلایا جائے. آج اذان کی آلموسٹ ضرورت کوئی باقی نہیں رہی. یورپ اور امریکہ میں لوگ اذان کی آواز سن کے مسجد میں نہیں جاتے بلکہ ٹائم ٹیبل کے مطابق جا رہے ہوتے ہیں. لیکن آج بھی اذان دی جائے گی کیونکہ وہ اسلام کی نشانی ہے, اسے کوئی چینج نہیں کر سکتا. اسی طریقے سے بخاری میں آتا ہے کہ طواف کعبہ کے جو پہلے 3 چکر ہیں جو احرام کی حالت میں طواف ہوتا ہے, ایک تو عام طواف ہے نا, عام سادہ کپڑوں میں, اس میں تو رمل کرنا ضروری نہیں ہے بلکہ ہے ہی نہیں اس میں رمل. رمل ہے احرام کی حالت میں کہ آپ دایاں کندھا ننگا کرتے ہیں اور پہلے 3 چکر چھوٹے چھوٹے قدموں کے ساتھ اکڑ کے آپ نے چلنا ہے, مرد کے لیے, عورت کے لیے نہیں. اس کے پیچھے ہسٹری یہ تھی کہ مشرکین عرب میں یہ مشہور تھا کہ مدینہ جو ہے بیماریوں کی سرزمین ہے, مسلمان یہاں آئیں گے تو بیمار ہوں گے, تو نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ تم نے اس طریقے سے اکڑ کے چلنا ہے تاکہ پتہ چلے کہ ہم صحت مند ہیں اور ہم جنگ کے قابل ہیں. لیکن یہ سنت آج تک جاری ہے, حالانکہ اس کی وجہ اٹھ چکی ہے. اس طرح کی کئی ایک سنتیں ہیں جن کی انیشل کوئی وجہ تھی لیکن نبی علیہ السلام نے اسے ایز اے سنت جاری کیا ہے. انہی میں سے ایک چیز یہ قربانی بھی ہے. قربانی جو ہے وہ مشروع ہے, ایک شریعت کا ایک حصہ ہے. کوشش کریں کہ آپ قربانی بھی دیں اور غریب کی مدد بھی کریں, لیکن اس کو روٹین نہ بنائیں, کسی سال چھوڑ سکتے ہیں. مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے کہ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بعض دفعہ صاحب استطاعت ہونے کے باوجود قربانی چھوڑ دیتے تھے کہ کہیں لوگ اسے فرض نہ سمجھ لیں. قربانی کو واجب صرف حنفیوں نے قرار دیا ہے, باقی پوری امت اسے سنت سمجھتی ہے. شافعی, مالکی, حنبلی, ایون شیعہ بھی, اہل حدیث بھی, سب کے سب قربانی کو سنت سمجھتے ہیں, فرض اور واجب نہیں سمجھتے, لیکن تاکیدی سنت ہے. ابن ماجہ میں حدیث ہے, المستدرک للحاکم میں موجود ہے کہ جو استطاعت کے باوجود قربانی نہیں کرتا ہماری قربان گاہوں کے عید گاہوں کے قریب نہ آئے. ہم نے تو الحمدللہ کبھی قربانی نہیں چھوڑی, میں نے تو اپنی ہوش میں الحمدللہ. والد صاحب بھی ہمارے ماشاءاللہ قربانی دیتے ہیں, ضرورت سے زیادہ دیتے ہیں, اور ہم نے بھی جب سے کمانا شروع کیا الحمدللہ کبھی قربانی مس نہیں کی ہے. باقی رہ گئے باقی ویلفیئر کے کام, وہ بھی ہم ساتھ ساتھ کرتے ہیں. تو ایک بہت کیٹاسٹرافک کوئی کنڈیشن ہو سکتی ہے, ایون کسی شخص نے قربانی کے لیے پیسے جوڑے ہوئے تھے, اب اینڈ ٹائم پہ اسے خود ضرورت پڑ گئی ہے بہت زیادہ, کوئی بچے کی فیس ایسی آ گئی ہے جو بچے کا نام نکل جائے گا اور اس کو ادھار بھی کوئی نہیں دے رہا, تو ٹھیک ہے قربانی موقوف کر دیں, کوئی گنہگار نہیں ہوگا. اور ایک خاندان کی طرف سے ایک ہی قربانی کر لینا کافی ہے. اس کے اوپر میری مجلس نمبر 124 آپ دیکھ لیں, قربانی کے 50 مسائل, اس کے سوالات کے اوپر, اس کے کلپس لاکھوں لوگوں نے دیکھے الحمدللہ.